مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، سلسلہ روشن مستقبل لے کر حاضر خدمت ہیں۔ یہ سلسلہ ہے پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے اسلامی بھائی یہ سلسلہ نہیں دیکھ سکتے۔ بھائی آپ کو بھی یہ سلسلہ دیکھنا ہے اور اس سلسلے کی برکتیں حاصل کرنی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں باب المدینہ کے علاقے بلدیہ ٹاؤن مہاجر کیمپ نمبر 5 کے مدرسۃ المدینہ میں، اور الحمدللہ عز و جل وطن عزیز پاکستان میں 2200 سے زائد شاخیں بنام مدرسۃ المدینہ قائم ہیں، جن میں ہزاروں مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی، جو دن بدن ترقی کے زینے طے کرتی ہی چلی جا رہی ہے۔ جس مدرسے میں ہم موجود ہیں، یہ مدرسہ کیسا بنا، اس مدرسے کی کیا کیا خدمات ہیں، آئیے ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ نمبر 5 کا افتتاح 1994 کو ہوا۔ یہ مدرسہ افتتاح کے لحاظ سے 47واں مدرسۃ المدینہ ہے۔ اس مدرسے سے اب تک الحمدللہ عز و جل کم و بیش 900 مدنی منع ناظرہ قرآن پاک تعلیم سے مالا مال ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل کم و بیش 125 مدنی منوں نے اس عمارت میں قرآن کی تعلیم لیتے ہوئے حافظ ہونے کا مرتبہ پایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نور محمد ہے۔ میرا بیٹا انس رضا 2-2.5 سال سے مدرسۃ المدینہ میں پڑھ رہا ہے۔ پہلے میں نے ان کو دنیاوی تعلیم دینا چاہی تو اس کو دنیاوی تعلیم کے لیے میں نے بھیجا۔ دنیاوی تعلیم دینے کے بعد میں نے سوچا کہ دنیاوی تعلیم دوں گا تو یہ تو میرے لیے دنیا ہی کمائے گا، آخرت کا کیا ہوگا میرا۔ اس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ مدرسۃ المدینہ میں ان کو داخل کرایا جائے۔ اس ماحول میں ڈالنے کی وجہ سے میری مخالفت بھی بہت، مگر میں نے سوچا کہ نہیں، بس میں نے سوچ لیا، فیصلہ کر لیا، تب میں نے اٹل فیصلہ کر لیا کہ اب مدرسۃ المدینہ میں حافظ اور عالم دین بن کے نکلے گا انشاءاللہ تعالی، اور دین کی خدمت کرے گا۔ اس ماحول کی برکت سے میرے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو گیا ہے، اور اس ماحول کی برکت سے میں نے الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنت داڑھی مبارک بھی سجا لی۔ الحمدللہ اب میں بہت مطمئن ہوں کہ میرا بیٹا یہاں پر مدرسۃ المدینہ میں پڑھ کے بہت اچھی اچھی باتیں سیکھ رہا ہے، اور گھر میں بھی اس کو سکھا رہا ہے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ رات دن ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار۔ میرا نام فرید احمد ہے۔ میں نے اپنے پوتے کو اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے مدنی مدرسے میں داخل کیا، دنیاوی تعلیم چھڑا کر 5 سال تک جو ہے پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کی، اور وہ تعلیم بہت اچھی چل رہی تھی اس کے حساب سے۔
تو میں نے جب اس کا ذہن دیکھا کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہے تو میں نے اس کو مدرسے میں داخل کرایا، اور الحمدللہ میری توقعات سے زیادہ بہت بہتر اور اچھا یہ مدرسے میں چل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کا پورا ساتھ دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے عزیز اقارب کو، جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ کے تعلیمی معیار کا اندازہ ہمارے ناظرین اس بات سے لگا سکتے ہیں، بیشتر مدنی منوں نے قلیل مدت میں قرآن کریم حفظ کیا اور مزید علم دین کے لیے جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں۔ رات دن ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار، سنتوں کا میں چرچا۔ مدرسۃ المدینہ سے اب تک الحمدللہ عز و جل ایک طالب علم عالم دین کا تاج سجا چکے ہیں اور مزید علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی علم دین پھیلا رہے ہیں۔ میرا نام محمد زبیر اتاری ہے اور میں دارالمدینہ میں ایز اے رکن مجلس کے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل 1998 کے اندر مدرسۃ المدینہ مہاجر کے 5 نمبر میں میرا داخلہ ہوا، اور وہاں یعنی یوں سمجھ لیجیے مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، الف سے لے کر یا یہ کچھ بھی کیفیت نہیں تھی، لیکن الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ میں جب میں گیا اور وہاں الحمدللہ ابتدائی طور پر قاعدہ پڑھا، پھر وہاں ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کا مجھ پر اتنا احسان ہوا کہ میں نے اسی مدرسے سے قرآن پاک حفظ بھی مکمل کر لیا۔ اس دوران قاری صاحبان کا جو انداز تربیت تھا وہ بہت مدینہ تھا۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جام پلانا، خوف خدا میں رونے کا ذہن دینا، یعنی ایک چھوٹا سا بچہ ہو اس کو یہ ذہن دینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب میں دارالمدینہ میں میری حاضری ہوئی تو ابتداً ایز اے ٹیچر کے طور پر، ایز اے استاد کے طور پر میری حاضری ہوئی، اور الحمدللہ استاد کے بعد پھر ناظم یعنی پرنسپل، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ اب پاکستان مجلس کے اندر میری حاضری ہوتی ہے۔ دعا فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت میرے مدرسۃ المدینہ کو خوب شاد اور آباد فرمائے، اور ان میں موجود قاری صاحبان کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ کے مدرسے کا ایک مدنی گلدستہ دکھایا، اور بھی دعوت اسلامی کے بے شمار مدرسے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں آپ کو ایک اور کسی بھی مدرسے کا مدنی گلدستہ دکھائیں گے۔ آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن کریم شامل کرتے ہیں ترجمہ کنز ایمان کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان، اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی۔ ألا تطغوا في الميزان، کہ تراز یعنی ترازو میں بے اعتدالی یعنی نا انصافی نہ کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ عظمت والے رب نے سچ فرمایا۔ اپنے سلسلے روشن مستقبل کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا پیارے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے فقیروں پہ نواز اپنی اپنی چولیاں بھرو فقیروں پہ نواز اپنی اپنی چولیاں بھرو چولیاں بھر دی جاتی ہے دینے والا نظر نہیں آتا ہم ان کے دیر سایہ رکھتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا فقیروں پہ نواز اپنی اپنی چولیاں بھرو فقیروں پہ نواز اپنی اپنی چولیاں بھرو کہ بڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے کہ بڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے سبحان اللہ. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک لکڑہارا روزانہ دریا پار جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان لکڑیوں کو بیچ کر اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا. دریا پار جانے کے لیے وہ ایک پل کا استعمال کرتا تھا اور یہ پل اس کے گھر سے کافی دور تھا، اس لیے آنے جانے میں اس کا کافی وقت لگ جاتا اور یوں وہ بیچارہ مالی طور پہ مستحکم نہیں ہو پاتا تھا اور روپے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس بیچارے کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا. ایک دن لکڑہارا ایک مسجد کے اندر داخل ہوا. مسجد میں ایک مبلغ بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف کے فضائل و برکات بتا رہے تھے. مبلغ نے دوران بیان بتایا کہ بسم اللہ شریف کی برکت سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لکڑہارے کی یہ بات جو ہے ذہن میں بیٹھ گئی کہ بسم اللہ شریف کی برکت سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. چنانچہ جب جنگل میں جانے کا وقت ہوا تو لکڑہارے کے ذہن میں وہی مبلغ کی بتائی ہوئی بات ذہن میں آ گئی کہ بسم اللہ شریف کی برکت سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لکڑہارا خوش ہو گیا اور لکڑہارا پل پہ جانے کی بجائے
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलना शुरू कर दिया। अब दरिया के पानी ने ना उसको कोई नुकसान पहुंचाया, ना कुछ उसका बिगाड़ सकी। लकड़हारा पानी पे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। चलते 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 लकड़हारा दरिया के उस किनारे पहुंच गया। अब जंगल से उसने लकड़ियां काटी, लकड़ी को उठाया और फिर दरिया के किनारे पर आया। जब दरिया के किनारे पर आया तो उसने फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और दरिया के ऊपर चलने लगा। दरिया के ऊपर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। इतनी देर में किनारा आ गया, लकड़हारा दरिया के किनारे पहुंच गया। अब लकड़हारे का मामूल हो गया कि वो पुल पर जाने की बजाय कहाँ जाता, पानी के ऊपर चलना शुरू कर देता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से। अब बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकतें लकड़हारे को मिलने लगी। कुछ ही अरसे में लकड़हारा मालदार हो गया। है पाक रुतबा फिक्र से उस बेनियाज का, कुछ अक्ल दखल का है नाकाम इम्तियाज का। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नादीन, अगर यकीन कामिल हो तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बेड़ा ही पार होगा। बिस्मिल्लाह शरीफ को अपनी आदत में लेकर आइए। उठते बैठते चलते फिरते, दुकान कि अब्बू जब शटर गिनाने लगे तो उस वक्त क्या पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुकान खोलने लगे तो क्या पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर का दरवाज़ा खोल रहे हैं, ताला खोल रहे हैं तो क्या पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरवाज़ा बंद कर रहे हैं तो उस वक्त क्या पढ़ें, आपको इसकी बरकतें मिलेंगी। इसी तरह कोई वजीफा भी पढ़ें, कोई दुआ मांगे तो यकीन कामिल होना चाहिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस वजीफे की बरकत से, इस दुआ की बरकत से मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। इसी तरह एक बहुत ही प्यारी दुआ है, बहुत ही प्यारी दुआ है, जो कि मुसीबत ज़दा को देख के पढ़ लेगा तो वो मुसीबत उस तक नहीं पहुंचेगी। अब वो दुआ कौन सी है, वो दुआ बताने से पहले आइए मैं आपको सैयदी आला रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाता हूँ। एक मरतबा आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को शदीद किस्म का बुखार हो गया। आपके कान के पीछे गिल्टे यानी गाढ़ या गदूद वगैरह हो गई थी। आप फरमाते हैं दोनों बरेली शरीफ में ताउन का मर्ज फैला हुआ था। आला रहमतुल्लाहि ताला अलैह के भाईजान हजरत मौलाना हसन रजा खान साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक डॉक्टर साहिब को लेकर आए कि वो आला रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इलाज करेंगे। अब जैसे ही डॉक्टर साहिब आए और आला रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखा तो देखते ही कहने लगे ये वही है, यानी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ताउन की बीमारी हो गई है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं मैं बिल्कुल कलाम नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने जवाब नहीं दे सका। हालांकि मैं खूब जानता था कि डॉक्टर साहिब गलत कह रहे हैं, ना मुझे ताउन है और ना इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कभी होगा, क्योंकि मैंने ताउन के मरीज को देखकर वो दुआ पढ़ ली है जो प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स किसी मुसीबत ज़दा को देखकर ये दुआ, वो कौन सी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलका तब्दीला, पढ़ेगा वो इस बला और मुसीबत से महफूज रहेगा। फिर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि इंसानी और आसमानी बला में मुब्तला देखकर ये दुआ पढ़ सकते हैं। प्यारे मदनी मुन्नो, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और आप देख रहे हैं कि इसका एक्सीडेंट हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, फौरन ये दुआ पढ़ लेना चाहिए। इसी तरह किसी के घर में चोरी हो गई, अब वो मुसीबत ज़दा है, तो फौरन ये दुआ पढ़ लें। किसी की आंख में दर्द है, किसी के कान में दर्द है, किसी के गले में दर्द है, तो उसको देखकर ये दुआ पढ़ लें। किसी का हाथ कट गया है ना, हाथ कटे हुए होते हैं, किसी का पाँव कट गया, ठीक है, तो उसको देखकर ये दुआ पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ये मुसीबत हमारे पास नहीं आएगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि 3 बीमारियां ऐसी हैं, 3 चीज़ें ऐसी हैं कि इनको देखकर ये दुआ नहीं पढ़नी है। नंबर 1 जुकाम, जुकाम हो जाता है ना लोगों को, जुकाम जिसको हो जाए उसको देखकर ये दुआ नहीं पढ़नी है। नंबर 2 जिसको खुजली हो जाए तो खुजली के मरीज को भी देखकर ये दुआ नहीं पढ़नी है। और नंबर 3 आशुब चशम, जिसको आशुब चशम की बीमारी हो तो उसको देखकर भी ये दुआ नहीं पढ़नी। हो सकता है आपके जहन में बात आ रही हो क्यों नहीं पढ़नी, तो इसकी वजह यह है अगर किसी को जुकाम है तो इस बीमारी की वजह से बहुत सी बीमारियों की जड़ कट जाती है, तो इसलिए ये फायदेमंद हो गई बीमारी, तो ये मुसीबत ज़दा की दुआ इस मकाम पे नहीं पढ़ी जाएगी। इस तरह खुजली, इसकी वजह यह है इससे अमराज जल्दी और जुज़ाम वगैरह का रोकथाम हो जाता है। और आशुब चशम के नाबिनाई को
دفع کرتا ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ان تینوں بیماریوں کو مکروہ نہ رکھو۔ اچھا، دعا پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو مصیبت زدہ آپ کے سامنے موجود ہے اتنی آواز سے دعا نہ پڑھیں کہ اس تک پہنچ جائے تو بیچارے کی دل شکنی ہوگی، وہ پہلے ہی پریشان ہے اور آپ آ کے اس کے سامنے دعا پڑھنا ہے تو اس کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ دعا اس انداز سے پڑھیں، اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کی آواز آپ تک خود آئے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس دعا کو ہم چند مرتبہ دہرا لیتے ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی، جس نے تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی۔ اس دعا کو مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب خزینہ رحمت سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ نمبر 5 کے مدنی منع ہیں اور کچھ مدنی منیاں بھی ہمارے ساتھ آئی ہیں۔ چلیں ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل ان کو مدنی تحفہ بھی پیش کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مدنی منع ہمارے سوال کا درست جواب دے گا انشاءاللہ عز و جل اس کو مدنی تحفہ بھی ملے گا۔ تو جس کو جواب آتا ہو وہ اپنا ہاتھ بلند کرے گا۔ چلیں جی، یہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی کون سی سورت کا حصہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کون سے پارے میں ہے؟ چلیں پہلے آپ کا ہاتھ بلند ہوا۔ 19واں پارہ سورۃ النمل۔ سورہ نمل نمل اب صحیح آیا ہے۔ 19واں پارہ سورہ نمل کی یہ آیت کا حصہ ہے۔ جواب بالکل درست ہے اور آپ کو رسالہ احترام مسلم تحفے میں دیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ عز و جل۔ اچھا جی، ایک اور سوال کرتے ہیں۔ یہ بتائیے تورات شریف کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ آسان سوال ہے۔ تورات شریف کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ جی آپ بتائیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ مسکرائیے، آپ کا جواب درست ہے، دین کو بھی تحفہ دیجئے۔ چلیں جی، زبور شریف کن نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ زبور شریف کن نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ چلیں جی آپ آئیں۔ داؤد علیہ السلام۔ زبور شریف حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ جواب بالکل درست ہے۔ چلیں یہ آپ کو رسالہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا جھوٹا چور، سیدھے ہاتھ سے مائک کیسے دیں گے یہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، انجیل مقدس کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ یہ بھی آسان سوال ہے، چلیں جی آپ بتائیے۔ انجیل شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، کیسے پتہ چلا آپ کو؟ جی جی یاد ہے، کہیں پڑھا تھا، سنا ہے، نصاب میں پڑھا تھا آپ نے۔ جواب بالکل درست ہے، بیٹا ہو تو ایسا۔ اچھا جی، یہاں پہ چھوٹی چھوٹی مدنی منیاں ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قرآن پاک کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ قرآن پاک، چلیں جی آپ بتائیے۔ پیارے آقا حضرت محمد ہاں جی، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد آئے، ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ انگوٹھے چومنے چاہیے۔ جی اب آپ نے انگوٹھے نہیں چومے تھے، اب انگوٹھے چومنے ہیں۔ کس پہ نازل ہوا؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ عز و جل۔ یہ آپ کو بھی رسالہ جھوٹا چور تحفے میں دیا رہا ہے۔ اچھا پیارے پیارے مدنی منوں،
اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے میں جہاں آپ کے لیے سوال جواب ہیں، چھوٹے چھوٹے مدنی منع اور مدنی منیاں ہیں، دیگر مدنی پھولیں، وہاں انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بھی پیارے پیارے مدنی پھول دیں گے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتے ہیں آئیں اور اپنے مدنی پھولوں سے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو نوازیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی مریض ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، تو کیا کر دیتے ہیں؟ جس سے بچوں کڑوی کڑوی دوائی ہوتی ہے اور انجیکشن لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر کوئی مدنی منع شرارتیں کرے گا تو شرارت کا انجیکشن تو نہیں ہوتا، لیکن آپ بھی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے تو ہاتھ اٹھا کے وہ بات کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو مدعو کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے حضرت؟ ماشاء اللہ عز و جل۔ آج مدنی منوں اور مدنی منیوں سے متعلق کچھ بات چیت کریں گے آپ سے، تشریف رکھیں۔ دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ مدنی منوں اور مدنی منیوں کے صحت کے حوالے سے آپ سے کچھ گفتگو، کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے کہ بعض مدنی منع جو ہے کچھ موٹے ہوتے ہیں، کچھ دبلے پتلے سے ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، تو مدنی منوں کی صحت جو ہے اچھی رہے، اس کے حوالے سے کیا مدنی پھول دیں گے؟ اچھی صحت حاصل کرنے کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے اچھی خوراک، مناسب خوراک، کہ مناسب خوراک استعمال کریں۔ بچوں کے ساتھ پرابلم یہ ہو رہا ہے آج کل کے زمانے میں، فی زمانہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بچے خوراک کے اوپر توجہ ان کی کم ہے، باہر کی چیزوں پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو شوقین ہیں، وہ شوقین ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور جو باہر کی چیزیں استعمال کرتے ہیں بچے، تو اس سے ان کی جو خوراک ہے وہ مر جاتی ہے ایک طرح سے، جس کی وجہ سے وہ گھر کی خوراک کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اب وہ والدین بھی محبت میں، پیار محبت میں ان کو دلا دیتے ہیں کچھ، جیسے پاپڑیاں وغیرہ، چپس، یہ تو بندہ ہوتا ہے جیسے ابو گھر کے اندر آئیں گے تو فوراً چیز کی دکان پہ جانا ہے۔ نہیں، اگر فرض کریں کہ اگر وہ چیز کی دکان پہ والد صاحب نہیں بھی لے کر آئے نا، تو بس وہاں ہی وہ ٹیڑھے میڑھے ہو جائیں گے کہ نہیں ابا ابھی دلاؤ میرے کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیچارے کیا کریں گے، وہ پہلے سے ترکیب بنا کے لے کر آتے ہیں یار بچہ شور نہیں مچائے گا، اور اگر گئے تو برنیاں بھری ہوئی ہیں، ڈبے بھرے ہوئے، پھر ان کی ایک مدنی منوں کی اور مدنی منی کی شوپر ہوتی ہے، اس کو بھی بھرنا ہوتا ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو وہ اسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ، اور پھر وہ ٹائم بھی ایسا ہوتا ہے، پیک کھانے کا ٹائم ہوتا ہے نا، کہ اس وقت والد صاحب بھی گھر پہ آ رہے ہیں تو وہ یقیناً کھانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، تو وہ اسی وقت کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں ان کی ڈائٹ جو وہ کم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو فرض کریں گے ایک روٹی کی بھوک ہو رہی ہوتی ہے تو زبردستی اس نے ایک آدھ رو پیٹ کے کھا لینا ہے، پھر وہ مشکل سے آدھی روٹی کھاتا ہے، اور وہ بھی ڈانٹ کے ڈپٹ کے جو ہے والدین کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے وہ کھا لیتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو اس کو جو جسم کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ اس کو نہیں مل پاتی ہیں۔ بظاہر تو اس نے پیٹ بھر لیا ہوتا ہے، لیکن جو بیسیکلی ہماری بلڈ بنانے کے لیے، ہماری صحت بنانے کے لیے مختلف اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے جسم کے اندر، وہ نہیں مل پاتی ہے۔ اب صحیح بات ارشاد فرما رہے ہیں، بسوں کا تو یوں بھی ہوتا ہے کہ اتنی باہر کی چیزیں کھا لیتے ہیں، پاپڑ، چاکلیٹ، ٹافیاں اتنی کھا لیتے ہیں، بھوک ہی نہیں لگتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں بھوکے سو گئے۔ دیکھیں اس کی سمپل سی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ ایک بڑا آدمی ہے، اس کو ایک ٹافی کھلا دیں آپ اور اس کو بولیں آپ کھانا کھائیں، وہ نہیں کھا پائے گا، کیونکہ وہ مٹھاس ہوتی ہے، مٹھاس آپ کی بھوک کو سپریس کر دیتی ہے، دبا دیتی ہے۔ تو وہ جو ہو سکتا ہے کہ خوراک جو اس کی ہو، وہ 2 روٹی کی خوراک ہو، وہ 1 روٹی پہ منتقل ہو جائے۔ اسی طرح بچوں کی تو ویسی خوراک کم ہوتی ہے، اور پھر ان میں فرمائشیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہ کھانا ہے، وہ نہیں کھانا، امی یہ نہیں کھانا، امی وہ نہیں کھانا۔ تو امی نے اگر غلطی سے کوئی اور چیز بنا لی ہے تو پھر وہ تھوڑا سا روس کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہماری پسند کی چیز کیوں نہیں بنائی۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ اور صحیح بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب جیسے یہاں پہ مدنی منع اور مدنی منیاں ہیں، کچھ بھائی آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ جیسے ہمارے ساتھ یہ ڈاکٹر صاحب چھوٹے مدنی منع اور مدنی منیاں ہیں، ان کے جانب چلتے ہیں۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرے تو سردی بہت لگتی ہے۔ چلیں بھائی، ابھی چیزوں کی فرمائش ہوتی تھی، لیکن ان کا مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، آپ کو سردی بہت لگتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب سردی بہت لگتی ہے، پہلے پیاری سی مدنی منی کا جواب دے دیں کہ یہ کیا کریں۔ سردی بہت لگتی ہے، سردی تو عام طور پہ بچوں میں اور بڑوں میں سبھی کو لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ صرف وہی آتی ہے کہ دیکھیں موسم جب تبدیل ہوتا ہے، تو جب موسم تبدیل ہوگا تو ہر موسم کی تبدیل ہونے کے ساتھ ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، مختلف ہو جاتی ہے۔ اب موسم ایک دم تبدیل ہوا، آپ کا جو روٹین ہے وہ تبدیل نہیں ہوا، کیا بات، آپ نے اپنی خوراک تبدیل نہیں کی، آپ نے اپنا جو کھانے پینے کا جو طریقہ کار ہے اس کو چینج نہیں کیا۔ جب وہ آپ نے تبدیل نہیں کیا، اسی سیم پیٹرن پرانے پہ چل رہے ہیں، تو پھر مشکلات پیش آ جاتی ہے۔ اس کا بہت آسان سا حل یہ ہوتا ہے
کہ اللہ عز و جل نے جو موسمی پھل وغیرہ دیے ہوئے ہیں اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. سبحان اللہ. تو بھائی آپ سنیں ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جو پھل وغیرہ آتے ہیں پھل وغیرہ کھانے چاہیے ڈاکٹر صاحب. پھل کھائیں, ٹھنڈی چیزوں سے بچیں, موزے پہن کے رکھیں, سویٹر پہن کے رکھیں, ٹھنڈی ہوا میں نہ نکلیں, کھلی جگہ پہ مت سوئیں, ٹھنڈا پانی مت پئیں, آئس کریم مت کھائیں, کولڈ ڈرنک مت پئیں. اچھا یہ ایسے گردن ہلا رہی ہیں, ان کی سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں؟ سمجھ میں آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب کی باتیں؟ ڈاکٹر صاحب میرے تو سردی بہت لگتی ہے. بھائی ان کو یہی یاد کروایا گیا ہے ڈاکٹر صاحب سردی بہت لگتی ہے. آج مجھے یوں لگ رہا ہے شاید گھر پہ جا کر بھی آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب سردی بہت لگتی ہے. چلیں کچھ مدنی منع ایسے ہیں اور جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں یقیناً اس سے فائدہ ہو رہا ہے, تو بازار کی چیزیں کھانے کی بڑے شوقین ہوتے ہیں. دیکھیں اگر اس موسم میں اگر بازار کی چیزیں کھائیں تو میرا مشورہ یہ ہوتا ہے, لازمی بات ہے ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن آپ دیکھیں حلوہ جات جو ہے نا, ٹھیک ہے, وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں ایسے موسم میں, اور اسی موسم کی مناسبت سے وہ تیار کی جاتے ہیں. اور وہ اچھے کیوں لگتے ہیں ہم کو؟ اچھے اس وجہ سے لگتے ہیں کہ ہمارے جسم کو موافق آ رہے ہوتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ ایک بہت کامن سی چیز ہے گاجر کا حلوہ, گرمیوں میں آپ کھائیں نہیں کھایا جائے گا, مزہ نہیں آئے گا. نہیں مزہ بھی نہیں آئے گا اس کو, کیونکہ آپ کے جسم کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جو اس کے اندر پروٹینز آپ کو چاہیے باڈی کو, وہ ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب آپ وہ موسم کے حساب سے چیزوں کا استعمال کریں گے نا تو آپ کی کافی حد تک بہتری آ جائے گی. ایک بہت اچھی اور سستی سی چیز مارکیٹ میں ملتی ہے مونگ پھلی. مونگ پھلی, ہاں بھائی مونگ پھلی تو پسندیدہ ہے نا. کیسی لگتی ہے مونگ پھلی؟ کتنی کھاتے ہیں آپ لوگ؟ بہت کھاتے ہیں. اور آپ؟ مونگ پھلی بھی مدنی منوں اور مدنی منوں کی پسندیدہ ہے نا. اصل میں یہ سستا ڈرائی فروٹ ایک طرح سے سستا, ہر آدمی کے غریبوں کا بادام, غریبوں کا بادام ہے یہ, اور بڑی اچھی چیز ہے سردی کے اندر. عمومی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ مونگ پھلی کھانے سے بلغم وغیرہ ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کو کوئی پرابلم بھی ہوتی ہے تو شہد کے ساتھ لے لے, بہت اچھا رزلٹ آتا ہے اس کا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جیسے اگر مونگ پھلی وغیرہ کھا رہے ہیں اس کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے, تو اس سے نقصان ہوتا ہے. دیکھیں مونگ پھلی کھا کے پانی نہیں پینا چاہیے, میرے ایکسپیرینس میں ایسی چیز نہیں آتی کہ مونگ پھلی کھانے کے بعد جو ہے آپ پانی پی لیں اور آپ کو کوئی اس میں پرابلم ہو جاتی ہے. پرابلم کیوں ہوتی ہے کہ جب آپ نے مونگ پھلی کھائی اوپر ٹھنڈا پانی پی لیا سردی کے اندر, پرابلم یوں ہوتی ہے. اگر آپ سادہ پانی پئیں گے, پانی پینا تو اچھا ہے کیونکہ مونگ پھلی کے ذرات آپ کے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں, وہ ذرات دانتوں میں چلے گئے تو دانتوں میں سڑن پیدا کر دیں گے. تو اگر آپ پانی پی کے کلی وغیرہ کر لیں گے تو وہ اور فائدہ ہی دے گا, آپ کو نقصان نہیں دے گا. لیکن پھر بھی کسی کو اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے, بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے, تو وہ یہ ہے کہ شہد وغیرہ کے ساتھ اس کو استعمال کریں, انشاءاللہ سے چلو اس کو یہ پرابلم نہیں ہوگی. چلیں آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب میری جیل ہے نا سردیوں میں خوش ہو جاتی ہے, تو میں کیا کروں؟ خوش ہو جاتی ہے؟ خوش جی خشک ہو جاتی ہے. خشک ہو جاتی ہے. اچھا جی, چلیے تو عام مسئلہ ہے اور بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے اس نے بچی نے. یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے جی. لیکن پھر وہیں آتی ہے کہ موسم جب تبدیل ہوتا ہے تو وہی جسم کی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی جسم کی ریکوائرمنٹ ضرورت شروع ہو جاتی ہے. اب ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ خشکی کی ایک سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ زنک. ہمارے جسم کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس میں شامل ہوتا ہے, وہ کمی ہو جاتی ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. اس کی کمی کی وجہ سے اسکن پہ, جلد پہ خشکی آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, لیکن اس کا بہترین آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک تو پانی وافر مقدار میں پئیں, مناسب مقدار میں, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے گلیسرین اور عرق گلاب مکس کر کے جلد پہ لگانے سے انشاءاللہ سوجل گود نہیں آپ نے ٹوٹکا بھی دے دیا. یہ بہت سمپل گھریلو ٹوٹکا ہے. میڈیکیٹیشن چیزوں کے اوپر نہیں جا رہا, ویسے تو لوشن مارکیٹ میں بے انتہا پڑے. ٹھیک ہے. فروٹ وغیرہ جو آتے ہیں جی, جیسے سٹرس فروٹ جس میں پانی رس ہوتا ہے, جیسے موسمی ہے, مالٹا ہے, سنگترا ہے, تربوز گرمی کا ہے. میں سردیوں کی بات کر رہا ہوں کہ سردیوں میں ہی آتے ہیں. عمومی طور پہ گھر میں بچوں کو نہیں دیتے مالٹا وغیرہ, گلا خراب ہو جائے گا. آپ مالٹا, کنو, موسمبی دینے سے تو ان کو فائدہ ہوگا. اچھا کھٹے بھی تو ہوتے ہیں اس میں. دیکھیں اب وہ کھٹے ہو گئے تو آپ زبردستی کھٹے کھلائیں گے تو نقصان دے گا. لیکن ایک نارمل اگر کنو ہے آپ وہ دیں گے, اس میں وٹامن سی ملتا ہے. جب وٹامن سی باڈی کے اندر جاتا ہے تو آپ کی جو جراثیم سے لڑنے کی قوت ہوتی ہے اندرونی طور پہ, وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو جب اللہ عز و جل نے یہ نعمت سردی میں پیدا کی تو اس کا کوئی مصرف, سبحان اللہ سبحان اللہ, کوئی مصرف ہے اس کا. ہمارے جسم کی ضرورت ہے, ہم اس کو استعمال کریں. ہم انفارچونیٹلی اس کو استعمال نہیں کرتے اور پھر ہم ان پرابلم میں آ جاتے ہیں. بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور
سردیوں کے حوالے سے اس میں 2-3 باتیں اور کرتا جاؤں گا. ایک تو مدنی منوں کو خاص طور پہ جو باہر کے چیزیں کھاتے ہیں, جی خاص طور چپس وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں, آئٹمس وغیرہ کھاتے ہیں, آپ کھائیں, لیکن اس میں ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ گھر پہ اگر بنا کے اس کو استعمال کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا. اور ہے بھی آسان, گھر میں بنا سکتے ہیں, بہت آسان, بہت سستا بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ مارکیٹ سے کچے لائیں, اچھے تیل میں اگر بنے ہوں گے تو وہ نقصان نہیں دیں گے, بجائے اس کے کہ جو چیز آپ نے دیکھی نہیں وہ کس چیز میں بنی ہوئی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. اب مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں 5 سے 10 روپے, مطلب آپ 2 بچوں کو چپس دلانے جاتے ہیں نا تو آپ کو 50-60 روپے 100 روپے یوں خرچ ہو جاتا ہے, آرام سے خرچ ہو جاتا ہے. وہی 50 روپے کے آپ لا کے رکھ دیں تو میں 5-6 دن چلیں گے, اور فریش تازہ اپنی آنکھوں کے سامنے بنا کے بچوں کو اپنے حساب سے دے دیں گے, اور سب کے ساتھ کھانے میں برکت بھی ہوگی. اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جو چپس بیچنے والا ہے اس کے کل کے بھی رکھے ہوئے ہوں, اب زیادہ بچوں کا زیادہ مقدار میں بن جاتے ہیں, اب وہ کیا کرے گا, گھر تو لے کے گیا, اب اگلے دن ہو سکتا ہے یہی چپس دے دے شروع کے لوگوں کو. نہیں, وہ تو پیکنگ میں ہوتے ہیں نا باپو. اچھا, ایک پیکنگ والے بھی ہوتے ہیں, تلے بھی جاتے ہیں. وہ فرینچ فرائز ہوتے ہیں, جو تلے ہوئے جاتے ہیں نا وہ فرینچ فرائز ہوتے ہیں, وہ گھر میں بھی بنائے جا سکتے ہیں. بڑی اچھی چیز ہے, وہ گھر میں بہت اچھے طریقے سے بنائے جا سکتے ہیں. اور بلکہ آج کل تو مشین بھی مل جاتی ہے, اس کی ریزنیبل قیمت بھی مارکیٹ میں اتنی مہنگی نہیں ہے, سستی ہے. گھر میں لے کے رکھ لیں, آپ بنائیں, بچوں کو کھلائیں, اچھی چیز ہے, اللہ کی نعمت ہے. اس سے کاربوہائیڈریٹ, اس میں طاقت ملتی ہے جسم کو, نظام ہضم بہتر ہوتا ہے آلو کھانے سے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو دبلے پتلے مدنی منع ہیں نا وہ تو ضرور کھائیں. دبلے پتلے مدنی منع کیا کھائیں؟ آلو کھائیں. کیا کھائیں؟ اب سنتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو دبلے پتلے, ٹھیک ہے. اچھا, بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اس سے ہٹ کر ہم بات کرتے ہیں کہ جو دبلے پتلے ہوتے ہیں ان کی چڑ رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ کیا ببلے پپلے آلو, ببلے پپلے آلو. آپ توجہ سنیں, آلو کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ, مدنی منوں اور مدنی منوں کی بات ہو رہی ہے. کچھ بچے جو ہیں موٹے ہوتے ہیں, کچھ جو ہے دبلے پتلے ہوتے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ تیلی پہلوان بھی کہتے ہیں, چڑ رکھ دیتے ہیں, اور جو موٹے ہوتے ہیں ان کو موٹو موٹو بھی کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو بچے چڑے بنا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کسی کا نام بگاڑنا اور چڑ بنانا تو ویسے بھی اچھی بات نہیں ہوتی ہے, اخلاقاً بھی صحیح نہیں ہے, اور ہمارے باپا جان بھی اس کے لیے منع فرماتے ہیں. جی ہاں, امیر سنت بھی منع فرماتے ہیں, ہمیں کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے اور کسی کی چڑ نہیں رکھنا چاہیے. جی, آلو کی بات ہو رہی تھی, جو دبلے پتلے ہیں وہ آلو کھائیں تو کیا, لیکن مناسب مقدار میں. بات مقدار کو مناسب رکھیں, یہ نہ ہو کہ اس کو بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ ہے کہ اس کے فائدے کی جگہ نقصانات شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ان چیزوں سے تھوڑا سا احتیاط کریں, کھانے پینوں میں پرہیز رکھیں, ہاتھوں کی صفائی رکھیں, بچے ہاتھ اور پیر کی صفائی رکھیں. ہاتھ کتنی دفعہ دھوتے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ مسواک اور ٹوتھ برش کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ 1 مرتبہ. جو بچے 1 مرتبہ کرتے ہیں وہ آج سے نیت کر لیں کہ وہ 2 مرتبہ کریں گے, صبح اور رات کو سوتے وقت. اور جب 1 دفعہ برش کر لیں گے اس کے بعد کچھ کھائیں گے نہیں آپ, ماشاءاللہ. اور اگر آپ نے کھا لیا تو پھر آپ دوبارہ برش کریں گے. اچھا, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ نے برش کر کے کھا لیا اور اس کے ذرات آپ کے دانت میں رہ گئے نا تو پھر ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے رہیں گے, کبھی دانت میں کیڑا لگے گا, کبھی دانت میں درد ہو جائے گا, کبھی کیا ہوگا, کبھی کیا ہوگا. جی, تکلیف بہت زیادہ ہو جائے گی. صرف ٹوتھ برش یا مسواک صحیح طریقے سے کرنے سے اس تکلیف سے بچ جائیں گے آپ. آج جائیے گا, شیشے کے آگے کھڑے ہوئیے گا اور اپنے دانت دیکھیے گا. پہلے وہ چیزیں کھاتے ہیں, پھر ان کے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے, پھر کیڑا ان کے دانتوں کو کھاتا ہے, تو سفید سفید جو دانت ہوتے ہیں پھر وہ کالے کالے دانت ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا, کب کب برش کرنا ہے؟ 2 ٹائم. کب کب؟ 1 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ سونے سے پہلے. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل مسواک کی بھی عادت بنائیں گے انشاءاللہ. ایک اور نیت کرنی ہے, بیمار ہونا کوئی بھی بچہ نہیں چاہتا, کیونکہ سوئیاں لگتی ہیں نا سب کو, کڑوی دوائی, تو بیمار ہونا چاہتے ہو نہیں نا؟ بہت آسان نسخہ ہے, ہاتھ دھو کے ہر چیز کا استعمال کرو. ماشاءاللہ, ہاتھ دھو کے, اچھی طرح ہاتھ دھو کے. دیکھو, ہاتھ دھو کے صرف یہ نہیں کہ ابو کو دکھانے کے لیے آپ نے پانی میں ہاتھ گیلا کیا اور کھینچ لیا واپس, ایسے نہیں کرنا. اچھی طریقے سے ہاتھ دھونا ہے. ہاتھ دھونے کی تربیت آپ لوگوں کو دی گئی ہوگی یقیناً. ہاتھ کس طرح دھوئے جاتا ہے, وضو میں کس طرح دھوتے ہیں ہاتھ بتایا نا آپ لوگوں کو. اسی طریقے سے ہاتھ کو اچھی طریقے سے دھونا ہے. اچھی طریقے سے ہاتھ دھو کے کھانے پینے کی عادت اگر آپ ڈال لیں گے تو آپ آدھی سے زیادہ بیماریوں سے بچ جائیں گے. سبحان اللہ. آج کے لیے مدنی منوں اور مدنی منیوں, باقی انشاءاللہ ہم اگلے سلسلے میں آپ کو اس سلسلے میں بات. جزاک اللہ خیرہ ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
भी हाँ दिखलाइए दीन की बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हमारे साथ कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ भी हैं। जरा करीब करीब आ जाएं, छोटे छोटे मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ। आइए, इनके भी कुछ प्यारे प्यारे मदनी फूल हैं। आ जाइए, उठ कर आइए, उठ कर आइए। मीठे मीठे इस्लामी भाई मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ कुछ मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ मौजूद हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने हैं, मदनी मुन्नियाँ हैं। जब भी आप प्यारा सा मदनी मुन्ना देखें या प्यारी सी मदनी मुन्नी देखें तो हमें कहना चाहिए माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। क्या कहना चाहिए? शाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल। और मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को तिल कहाँ लगाना चाहिए? थोड़ी के नीचे। जी, थोड़ी के नीचे। जी, आपने जवाब दुरुस्त दिया, थोड़ी के नीचे। भाई इनको एक तोहफा मिलना चाहिए। तोहफा लेकर आए कि जब भी तिल लगाएं, यहाँ पे तिल लगा देते हैं घर वाले, यहाँ पे तिल लगा देते हैं, किसी के यहाँ पे तिल होता है, तो इसकी सही जगह क्या है? कहाँ पे तिल लगाना है? थोड़ी के नीचे। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। कहाँ तिल लगाना है? थोड़ी के नीचे। आपके यहाँ तिल लगा हुआ है, अब कहाँ लगेगा? थोड़ी के नीचे। थोड़ी कहाँ है जी? कहाँ है थोड़ी? आपकी थोड़ी भी छोटी सी है, थोड़ी भी थोड़ी सी है थोड़ी की छोटी है जी, थोड़ी भी थोड़ी सी है। थोड़ी की छोटी भी। हाँ, आपकी थोड़ी थोड़ी सी है, लेकिन आप यहाँ पे तिल लगाइएगा, ठीक है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप क्या सुनाएंगी? सारे आलम मेरे देखो कैसा नूर छाया है, जब चलाते तारे दिल में जाते जाएंगे, जब चलाते 10 में मिलाते हम मनाते जाएंगे। नूर अल्लाह नूर तराया। माशाअल्लाह। नारे लगाना आते हैं आपको? सरकार की आमद मरहबा जोर से। चलें आप दोनों का मदनी मुकाबला करवाते हैं। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। आप भी खड़े होइए। देखते हैं भाई ज्यादा जोर से आवाज कौन निकालेगा। जो ज्यादा जोर से आवाज निकाल के नारे लगाएगा सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, उसको 2 रिसाले मिलेंगे, और जिसकी आवाज कम होगी उसको 1 मिलेगा। तो देखते हैं ज्यादा आवाज किसकी है। किसकी है ज्यादा आवाज? जी, आपकी आवाज है ज्यादा? मेरी। किसकी आवाज है? आपकी। अब देखते हैं किसकी ज्यादा आवाज है। नारा लगाइए। मरहबा 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 मरहबा। आपकी आवाज थोड़ी सी कम है, बढ़ाइए जोर से, हाथ उठा के, जान लगा के, ठीक है? मरहबा। वाह भाई वाह। हाथ उठाकर, हाथ उठाकर। मरहबा 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 मरहबा। अब वही नारा लगा देती हैं जो ये लगाती हैं। चलें जी, आप लोगों की दोनों की आवाज़ बहुत तेज़ है, बहुत प्यारी है। आप दोनों को 2-2 रिसाला, ठीक है? आप अपने घर में अब्बू से अम्मी से सुनिएगा इसमें क्या लिखा है, फिर उन बातों पर अमल कीजिएगा। अच्छा, दुआ भी आती है ना आपको? सुनाइए रिसाले। अच्छा, मेरे इल्म में ये आ रहा है, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। माशा अल्लाह माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। ला भाई तोहफा दीजिए। चलें, ये आपको 2 रिसाले, ये आप सुनिएगा। वैसे आप लोगों के लिए फ्रूट वगैरह होने चाहिए थे, आइंदे सिलसिले में हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का सिलसिला आपने मुलाहिदा फरमाया। कैसा लगा आपको सिलसिला? तो भाई प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने नज़र आए, डॉक्टर साहब के मदनी फूल थे, नाज शरीफ सुनी, तिलावत भी सुनी, तर्जुमा भी सुना। तो उम्मीद है आज का सिलसिला आपको पसंद आया होगा। मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को इस सिलसिले में शामिल रखें, मदनी चैनल देखते रहिए और इसकी बरकतें हासिल कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे इस आज के सिलसिले को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अब आखिर में हम अपने अज़म का इजहार कहते हैं, चलें जी, ग़ीबत के खिलाफ जंग। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब तमाम मदनी मुन्ने
مدنی منوں سے ہاتھ ملائیں اور مدنی منیاں مدنی منیوں سے ہاتھ ملائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے.